نہیں دیکھیں، آپ اس بات کو تو سمجھیں کہ یہ ایک آگ کا دریا ہے، ڈوب کے جانا ہے، اس کا ایک جز ہے کہ بھائی لوگ بھی آتے ہیں کہ قیادت جو ہے وہ جمع کرنے کا نام، لوگوں کو دعوت دینے کا نام، لوگوں کو بلانے کا نام ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کا نام، نظریات کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کا نام، ایک فورم کے اوپر مختلف مزاجوں کو جمع کرنے کا نام، مختلف برادریوں کو جمع کرنے کا نام۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کہے کہ جی میں ایکسٹروورٹ نہیں ہوں، انٹروورٹ ہوں، نہ وہ اپنے تو کھینچنے کے لیے اس کو جذبات کا بھی جذبات نکالنے پڑیں گے، احساس نکالنا پڑے گا، نصیحتیں کرنی پڑیں گی، کلام کرنا پڑے گا، تقریریں کرنی پڑیں گی، اسے حالات میں سامنے آ کے لوگوں کے ساتھ منگل کرنا پڑے گا، سوشلائزنگ کرنی پڑے گی۔ یہ ساری مائنس کر دیں گے تو وہ پہلی ڈیفینیشن چیلنج ہو جائے گی آپ کی۔ جو شخص اپنے اندر ہی اپنے آپ میں رہے گا اور کہے گا نہیں بس میں دل سے پیار کرتا ہوں، قوم خود ہی سمجھ جائے کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے، اور اظہار خیال نہیں ہوگا اور اظہار بات نہیں ہوگا، یہ کیسے چل سکتا ہے؟ مطلب ہم اظہار نہیں کریں آپ سے محبت کا، ہم اظہار نہ کریں تو ہم یہ کیسے ہوگا؟ لیڈر ہیز ٹو بی این ایکسٹروورٹ۔ مشکل ہے کہ وہ سمجھا سکے کہ اس پہ پریشر کتنا ہے، اس کی سوچ کتنی ہے، کیا وہ چاہتا ہے اور کیا چل رہا ہے اور کیا معاملات ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں، تم رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم اوپر آسمانوں پر دکھایا گیا نا، تو اس کا بھی پریشر ایک نارمل آدمی تھوڑی کنٹین کر سکتا ہے۔ لیڈر ہمیشہ آگے ہوتا ہے۔ اسی طرح مدینے کے اندر ایک ٹھا کی آواز آئی، صحابہ سارے اس وقت بھاگے دیکھنے کے لیے، کیونکہ نئے نئے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، گارڈ آن دا سب۔ So when they saw Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was coming, he was always ready۔ اس کا پریشر، اس کا جو فورکاسٹنگ ہے، اس کو جو تھریٹ انکاؤنٹر ہے، جو وہ نقصان وہ دیکھ سکتا ہے، جو معاملات وہ دیکھ سکتا ہے، جو میکروز کو وہ کور کر رہا ہوتا ہے، جو ویژن اس کی سمجھ ہے وہ کسی اور کی اس طرح نہیں ہو سکتی until and unless وہ اس لیول کا قائد تیار کر کے کھڑا کر دے۔ تو اس کا سب سے بڑا ہی ٹاسک ہوتا ہے نا کہ وہ اپنا غم اتارے قوم کے اندر، اپنی مین کور بینچ کے اندر اپنا ویژن اتارتا ہے، اپنا ڈر اتارتا ہے، اپنا روب اتارتا ہے، اور اپنی سوچ اتارتا ہے، اس کی گہرائی اتارتا ہے، اپنی فکر اتارتا ہے، اپنے ڈیریویٹیوز اتارتا ہے، اپنے ایکسٹریکشنز اتارتا ہے، اپنے استنباطات اتارتا ہے، اپنی جو مشاہدات ہیں وہ اتارتا ہے، پھر ان کو انکلکیٹ کر کے طریقے سے ان کے اندر رکھتا ہے، اور جس طرح خود اس نے پلیسمنٹ بڑی صحیح رکھی ہوتی ہے نظریات کی اپنے، تو ان میں بھی اتارے۔ یہ بڑے چیلنجز ہیں، تو وہ بھی ریڈی نہیں ہوتے بہت سی چیزوں کے لیے، تو اس کی جنگ ہمیشہ تنہا ہوگی، بڑے عرصے تک وہ تنہائی میں رہتا ہے۔ نہیں دیکھیں، آپ اس بات کو تو سمجھیں کہ یہ ایک آگ کا دریا ہے، ڈوب کے جانا ہے، اس کا ایک جز ہے کہ بھائی لوگ بھی آتے ہیں، پیار بھی ملتا ہے، محبت بھی ملتی ہے، اپریسیشن بھی ملتی ہے، لیکن the thing is گولی بھی تو پہلے وہی کھائے گا، تکلیفیں بھی اس نے سب سے پہلے اٹھانی ہے، اور کتنے ڈاؤٹس اس کو آتے ہوں گے، اس کی مینٹل سٹرگل اور مینٹل فائٹ کتنی سٹرونگ ہے۔ تو یہ کہنا کہ کیا، دوسری میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ یہ حالات کے تحت جب انسان آتا ہے اور سنسیریٹی کے ساتھ آتا ہے اور اخلاص کے ساتھ آتا ہے اور درد کے ساتھ آتا ہے، تو اس کا مقصد کبھی بھی نہ فیم ہوتا ہے، نہ شہرت ہوتی ہے، نہ لوگوں میں چرچا ہوتا ہے، نہ یہ ہوتا۔ وہ ایک آدمی بھی ہوگا تو اس کو بھی اسی ویژن کو، اسی مقصد کو، اسی سوچ کو اتارنے کی کوشش کرے گا۔ تو بخاری کی ایک حدیث تھی، جب میں نے پڑھی اپنے استاد سے تو میں بہت ہل گیا کہ بعض انبیاء ایسے آئے، وَالنَّبِيُّ مَعَهُمْ رَجُلٌ وَرَجُلَانِ، کچھ انبیاء ایسے گزرے ہیں تاریخ میں جن کو صرف ایک آدمی ملا یا دو نے ان کی دعوت قبول۔ یہیں پہ کمر ٹوٹ جائے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 200 سال 100 سال دعوت کا کام کر رہا ہے اور رسپانس نہیں ملے آگے سے، تو یہی کمر توڑ ہے بہت زیادہ۔ تو اس پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من دعوۃ لا یستجاب لہ ومن آئی سیک ریفیوج فرام یو اللہ دیٹ آئی ڈو ناٹ گیٹ ریسپونڈڈ بائی دی پیپل، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میری دعوت قبول نہ کی، میری آواز قبول نہ کی جائے۔ اس کے بعد جو ہے پھر حدیث میں آتا ہے والنبی لیس معہ احد، بعض انبیاء ایسے تھے جنہیں ایک بندہ نہیں ملا، اور کیا کہتے تھے نوح علیہ السلام کہ دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے صبح شام پکارا اپنی قوم، ولم یزد
دعائی الا فرارا، ولم یزد دعائی ولم یزد دعائی الا فرارا، کہ دعا نہیں سنی لیکن کوئی ولم یزد دعائی ولم یزدہم دعائی الا ولم یزدہم دعائی الا فرارا، کچھ نہیں بڑا مگر وہ مجھ سے اور فرار ہوتے گئے۔ تو یہ تو کم تکلیفیں تھوڑی ہیں، ہر قیادت کو تھوڑی مچھی لگ جاتی ہے، ہر قیادت کو تھوڑی فالوور سے ملتی ہے، مگر اس سے اس کی قیادت پہ نقص تھوڑی اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے کسی کو کم ملتی ہے، لیکن قیادت کا جو درد ہے، جو تکلیف ہے، اس لیے تو کہا گیا ہے اسلام میں قیادت کا تصور یہی ہے کہ وہ مانگی نہیں جاتی۔ یہی سوال بھی آیا لوگوں کا۔ اسلام میں جو قیادت کے ایتھکس ہیں، جو قیادت اور امامت کے آداب ہیں، کہ یہ مانگی نہیں جاتی، یہ ملتی ہے۔ جس نے مانگی ہے، میرے خیال سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو دینا بھی نہیں۔ جو کہے نا کہ مجھے لیڈرشپ دے دو، پولیٹیکل لیڈرشپ، سیاسی قیادت کا جو خود نمائندہ خود بن کے سامنے آئے نا، اسلام نے منع کیا اس کو دینے سے۔ اب آپ اس پر جمہوریت اور پاکستان کے نظام پر اور عصر حاضر پہ لے جائیں گے تو دیکھیں میں ان حالات پر تو اس کو نہیں فٹ کرنا چاہوں گا اس ٹائم پر، بہرحال لیکن کرینہ یہی ہے کہ جو مانگے اسے مت دو، کیونکہ قیادت نہ پاور کے لیے کی جاتی ہے، نہ فیم کے لیے کی جاتی ہے، سیاست بھی جو ہے، سیاسی قیادت بھی جو ہے، اور نہ ہی وہ پیسہ کمانے کے لیے کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین ہی ہیں، پاور، پیسہ اور شہرت۔ قیادت حالات کے تحت کی جاتی ہے، ایک نظریے کے تحت کی جاتی ہے، ایک نیڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے کی جاتی ہے، ایک درد کو ایڈریس کرنے کے لیے کی جاتی ہے، ایک معیار کو اچیو کرنے کے لیے کی جاتی ہے، ایک مقام کے حصول کے لیے کی جاتی ہے، ایک دور کو ادواروں میں بدلنے کے لیے کی جاتی ہے، ذرے کو پہاڑ بنانے کے لیے کی جاتی ہے، لمحوں کو لمحات میں بدلنے کے لیے کی جاتی ہے۔ قیادت تو ضروریات اور حاجات سے بڑھ کے روحانیت کو اچیو کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ تو ہوتی ہی من جانب اللہ ہے، جسے مل جائے، اس لیے جسے ملے وہ اس سے پیچھے ہٹے، جس نے اس کو طلب کیا ہے۔ اسلام کے پرسپیکٹو میں اس کے نفس میں مرض ہے، جس نے قیادت کو طلب کیا ہے، اور یہ مرض تک لے جائے گی، کیونکہ تزکیہ نفس کا ایک بہت بڑا چیپٹر جو ہم پڑھتے تھے وہ تھا حب العلوف، the love of dominance، لوگوں کے اوپر اپنا غلبہ جمانے کا جو ایک، یہ اسے مرض القلب، یہ دل کی ایک غلیظ بیماریوں میں منافقت کی اور نفاق کی ایک ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے اوپر چودھری بن، میرا لوگوں پہ ٹیکا ہو جائے، سب میرے نیچے آ جائے، میری رائے بھی سب پر مقدم کر دی جائے، میرا فتویٰ بھی سب پر مقدم کر دیا جائے، اور میرا علم بھی سب پر مقدر کر دیا جائے، اور میرا ڈنڈا بھی سب پہ مسلط کر دیا جائے۔ یہ بیماری ہے بہت بڑی، اسے تزکیہ نفس کے اندر مسلمانوں کے اماموں نے بہت ایڈریس کیا، حب العلو، the love of power and lead، the love of power and dominance۔ اس سے تو پناہ مانگتے تھے بڑے لوگ جو تھے، یہ اللہ ہمیں نہ ملے۔ لیکن اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مل رہی تھی، حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً ابو بکر صدیق کو پوائنٹ کر دیا کہ آپ ان کو دیتے ہیں، کیونکہ دے نیو کہ یہ کام، کیونکہ یہ انسان اپنے نفس کے لیے جب کرتا ہے نا، تو یہ تو اس پہ تو بربادی ہے انسان، کیونکہ یہ پیور ایک کاز کی سروس کے لیے کرتا ہے۔ تو لیڈرشپ کا ایک اور مزہ اٹھائیں گے، بری لیڈرشپ ہو یا اچھی لیڈر ہو، اگر اس کی ایک صفت یہ کہ وہ جمع کر سکتا ہے، اس کی دوسری بڑی صفت ہے وہ قیادت کسی کاز کو سرو کرتا ہے۔ کاز ہی نہیں رہے گا، کاز نفس بن جائے گا، تو وہ قیادت پھر کچھ اور کرتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کیونکہ قیادت کے ساتھ ایک تیسرا معنی لگا دیں، پھر آپ آگے دونوں کنٹینیو کر لے گا، وہ ہے کہ قیادت کے ساتھ قربانی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ تو نفس کے لیے جو چل رہی ہوگی وہ قربانی تھوڑی دے گا، وہ تو قربانیاں لے گا لوگوں کی، خود تھوڑی دے گا۔ ایک کاز ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے جو ذات سے بڑا ہوتا ہے، جس کے بعد جا کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جان دیتے ہیں اس کے۔ تو یہ ہے میرا جواب۔